مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھانے کی ضرورت خود اس کو محسوس ہوتی ہے، پانی پینے کی ضرورت اس کو خود محسوس ہوتی ہے۔ کوئی انسان اسے بتلانے والا نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں کھانے کی ضرورت کب ہے، تمہیں پانی پینے کی ضرورت کب ہے۔ اسلام میں تیسری چیز کی اہمیت وہ نکاح خواہش نفسانی ہے۔ انسان اس چیز کو خود بخود احساس کر سکتا ہے کہ ہمارے نکاح کا وقت کیا ہے، صحیح عمر کیا ہے، صحیح وقت کیا ہے، اس چیز کا وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو قرآن کی ایک آیت سے سمجھا رہے ہیں، دنیا میں آپ کو شراب پینے کی اچھا ہوئی، شراب پینے کا من ہوا، شراب پینے کی خواہش ہوئی، لیکن قرآن کریم کی آیت یاد آئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے خواہش کو غلط چیزوں سے کنٹرول کر رکھے، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، وہ انسان شراب پینے سے رک گیا، وہ انسان زنا کرنے سے رک گیا، وہ انسان دنیا میں کسی چیز کی چاہت ہوئی اس چیز کو کرنے سے رک گیا۔ لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے، پانی ایک ایسی چیز ہے، کھان پان ایک ایسی چیز ہے جو اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں ہم اور آپ بہت چیزوں کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اس چیز سے اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ ہم نے سود کھانے کا ارادہ کر لیا، لیکن قرآن کریم کی آیت یاد آئی، اللہ کا خوف یاد آیا، ہم اس چیز سے باز آ گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، کھانا ہمیں کھانا ہی پڑے گا، پانی ہمیں پینا ہی پڑے گا، اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ خواہش نفسانی ہے، وہ انسان کی خواہش ہے۔ تیسری چیز انسان کی خواہش ہے۔ اس لیے نکاح کا اگر صحیح وقت اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان کی صحیح عمر کیا ہے، صحیح وقت کیا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ ان کا جواب خود ان کے پاس ہے۔ جس طرح بھوجن کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا ہے، وہ خود اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نکاح کرنے کا صحیح وقت انہی کو پتا ہوتا ہے۔ اب آئیے حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوان کی جماعتوں، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، کھانا کھلانے کی طاقت ہو، ان کو چاہیے کہ فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے۔ اللہ رب العالمین یہاں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ چاہے تو بچوں سے بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو بوڑھوں سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہاں اسی سے خطاب کر رہا ہے جن کے پاس طاقت ہے۔ حالانکہ اسلام میں نابالغ بچے اور بچی کا نکاح بھی جائز ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسی سے خطاب کر رہا ہے۔ نبی اکرم اسی کا جملہ دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو تم میں سے جوان ہیں، اے نوجوانوں کے گروہ، جن کے پاس طاقت ہے وہ شادی کر لے۔ اور اللہ رب العالمین بھی قرآن میں فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، کسی زور نہیں ڈالتا، لیکن ہاں جنتا ان کے پاس طاقت ہے، جتنے ان کے پاس استطاعت ہے، جتنے ان کے پاس طاقت ہے، طاقت بھری اللہ رب العالمین اسے زور ڈالتا ہے، پریشر ڈالتا ہے۔ تو یہاں نوجوانوں سے خطاب کیا گیا ہے، نوجوان کے گروہ جن کے پاس طاقت ہے وہ شادی کریں۔ اسلام میں اگر نابالغ لڑکے اور لڑکی کی شادی کرا دی جائے، ان کا نکاح کرا دیا جائے تو نکاح ہو جائے گا میرے بھائی، لیکن جوانوں سے خطاب کر رہا اللہ رب العالمین۔ ہاں نکاح کرنے کا مقصد بتا رہا ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح انسان اگر کر لیتا ہے، ان کی آنکھ نیچے رہتی ہے، ان کی آنکھ نیچی ہو جاتی ہے، وہ نظروں سے محفوظ ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، اور وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کی شرمگاہ محفوظ رہتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، ہاں اگر آپ کے پاس کھلانے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھیے، اس لیے کہ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، یہ
روزہ تمہاری خواہش کو توڑ دیتا ہے۔ جب انسان روزہ کرتا ہے غلط راہوں میں جانے سے بچ جاتا ہے، گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، ان کا قدم گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو نکاح کرنے کی صحیح عمر کیا ہے اور کسے کرنا چاہیے، کسے اللہ رب العالمین نے تاکید کی، نبی اکرم نے سنایا ہے اس کا فرمان۔ اب نکاح کس عورت سے کرے؟ تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 چیزوں کے بنا پر شادی کی جاتی ہے، عورت سے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے، عورت کے اندر 4 خوبیاں دیکھی جاتی ہے۔ لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ولحسبہا، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہودی مال دیکھ کر شادی کرتے تھے، مال کو ترجیح دیتے تھے، عیسائی حسن و جمال کو ترجیح دیتے تھے، عرب حسب و نسب کو ترجیح دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حسب و نسب کو ترجیح دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے میرے صحابہ، اے میری جماعتوں، اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ دیندار رشتے کو ترجیح دو، دیندار عورت کو ترجیح دو۔ دیندار عورت سے شادی کرنی چاہیے، دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہودی کسی عورت کے گھر میں مال دیکھا، ان کو ترجیح دیا، عیسائی کسی کا حسن و جمال دیکھا، کوئی عورت خوبصورت ہے، کوئی لڑکی خوبصورت ہے، اس کو ترجیح دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے رہنے والے عربی لوگ حسب النسب کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے میرے صحابہ، اے میری جماعت کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار رشتے کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، اے لوگوں، جب تمہارے گھر میں دیندار رشتہ آئے، تمہارے گھر میں دیندار رشتہ آئے، جن کو تم پسند کرتے ہو، ان کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کرا دو، ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جان لو تکن فی الارض فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو دیندار رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے میرے بھائیوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام جلیبیب ہے، یہ شکل سے بدصورت تھے، ان کا چہرہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بدصورت تھے، ان کا چہرہ کالا تھا، ان کا جسم کالا تھا، لیکن یہ نبی کی صحبت میں رہا کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، اور نبی بھی ان سے محبت کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہے، آپ نے جلیبیب کی طرف دیکھا اور پوچھا اے جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے بدصورت انسان سے کون شادی دے گا؟ میری شکل کالی ہے، میرا چہرہ کالا ہے، میرا جسم کالا ہے، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، میرے پاس نہ مال ہے، نہ صورت ہے، نہ دولت ہے، نہ خزانہ ہے، نہ کچھ ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کون کرائے گا؟ مجھ سے اپنی بہن کا نکاح کون کرائے گا؟ مجھ سے کون سی لڑکی شادی کرے گی اللہ کے رسول؟ آپ اپنی نگاہیں نیچے کر لیے، دوبارہ پوچھتا ہے کہ اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب کا وہی جواب، اے اللہ کے رسول، مجھ سے کون شادی کرے گا؟
پھر تیسری مرتبہ آپ نے پوچھا ہے جلیبیب کیا شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب کا وہی جواب۔ آپ نے فرمایا اے جلیبیب جاؤ مدینے کے اندر ایک انصاری عورت کے گھر میں جاؤ، ایک انصار کے گھر میں جاؤ، وہاں ایک دیندار عورت ہے، خوبصورت لڑکی ہے، ان کے پاس جاؤ، دیندار لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، ان کے گھر جاؤ۔ جلیبیب سوچنے لگے دیندار لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، وہ مجھ سے کیسے شادی کریں گے؟ ان کے گھر والے میرے ساتھ شادی کیسے دیں گے؟ لیکن آپ نے فرمایا اے جلیبیب جاؤ اور کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھر والوں کو سلام کہا ہے، اس کے بعد کہنا کہ میرے ساتھ شادی دلانے کے لیے بھی کہا ہے۔ جلیبیب خوشی خوشی ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر میں جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام کہا ہے، تم کو سلام کہا ہے۔ سب لوگ خوشیوں میں جھوم جاتے ہیں، لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر میں غم میں تبدیل ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، جلیبیب نے اس گھر میں کہا، اس گھر والے سے کہا اے فلاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بھیجا ہے، پھر سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول نے میری بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح، وہ کیسے؟ من من میں سوچنے لگے اے جلیبیب تم تو کالے ہو، تمہاری شکل کالی ہے، تمہارا چہرہ کالا ہے، میری بیٹی تو حسن و جمال میں یکتا ہے، پھر کیسے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دوں؟ اے جلیبیب تم رکو، میں اپنی اہلیہ سے، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ گھر گئے اور اپنی بیوی سے مشورہ کیے کہ اللہ کے رسول نے حکم دے کر بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے کہہ کر بھیجا ہے کہ تم جلیبیب کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اے میری بیوی بتاؤ کیا کریں؟ بیوی کہنے لگے اے میرے شوہر جلیبیب کالا ہے، ان کی شکل کالی ہے، اے میرے شوہر جلیبیب تو غریب آدمی ہے، ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ میں ان کے ساتھ اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح کر دوں؟ لیکن میرے بھائیوں، دیندار لڑکی کی پہچان دیکھیے، وہ لڑکی پردے میں تھی، ان کی بیٹی پردے میں تھی، پردے سے ساری باتوں کو سن رہی تھی، آواز دی کہ اے میری ماں، اے میرے والد، اے میرے ابو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے اسے بھیجا ہے، تو پھر آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اتریدون، آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ انت ردو، کہ تم علی رسول اللہ امرہ، اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال دو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال دو۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس کالے انسان سے شادی کر لو، اس غریب آدمی سے شادی کر لو، اس بدصورت انسان سے شادی کر لو، تو میں تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، جلیبی وہاں سے مایوسی ہو کر چلنے لگے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ انسان، اس لڑکی کا باپ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میری بیٹی تیار ہے، میری بیٹی راضی ہو گئے، آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کو وہ مان لیے۔ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا دی اور کہا اے فلاں، ان دونوں گھرانے میں برکت ہو، ان دونوں کے درمیان برکت ہو۔ پھر انصاری عورت میں، انصاری علاقے میں ایک اور گھر آباد ہو گیا، اور مورخ لکھتے ہیں کہ اس کا گھر انصاری عورت میں سب سے زیادہ خرچیلا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اتنے مال ہوئے، اتنے دولت اس کے گھر میں پھلے پھولے کہ اس کا گھر سب سے زیادہ خرچیلا ہو گیا۔ تو ہم اور آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کو یاد کرو، وہ لوگ دینداری کو ترجیح دیتے تھے۔ آج کے دور میں ہم اور آپ کسی کی دینداری نہیں دیکھتے ہیں، کسی کے اندر دین نہیں دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا خطب الیکم، جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے، من ترضون دینہ، جن کا دین تمہیں پسند ہو جائے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو جائے، فزوجوہ، تو تم ان کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کا نکاح کرا دو۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض،
گئے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وہ فساد ناریز، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ ہم اور آپ دیندار رشتے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ کسی لڑکی سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ یہ لڑکا بیچارہ غریب تھا، لیکن جب لڑکے اور لڑکی سے پیار ہوا، محبت ہوئی، تو لڑکی نے اپنے ابو کو بتایا اور کہا ابو فلاں لڑکے سے میرا پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، کیا آپ ان سے میرا نکاح کرانا پسند کریں گے؟ کیا آپ ان سے میری شادی دلانا پسند کریں گے؟ باپ نے کہا میری بیٹی ایک شرط ہے، اس شرط کے ساتھ میں تمہارا نکاح کراؤں گا، ہونے والے داماد کو میرے گھر میں بلاؤ، دیکھنا چاہوں گا کہ ان کی حیثیت کتنی ہے۔ اس لڑکی نے فون پر اپنے ہونے والے شوہر کو بتلایا کہ اے میرے ہونے والے شوہر، اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے گھر آئیے، یہ میرے ابو کی خواہش ہے، میرے ابو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی وسعت ہے۔ اگر آپ کی وسعت انہیں پسند آ جائے، آپ کی طاقت اور مالداری انہیں پسند آ جائے تو ہی آپ کے ساتھ وہ نکاح کرائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو اس لڑکے نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا کہ آپ کے ابو سے کہہ دینا کہ وہ کسی غریب کے گھر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یعنی ہونے والے سسر نے داماد کی طاقت دیکھنا چاہا، استطاعت دیکھنا چاہا، مالداری دیکھنا چاہا۔ لڑکے بھی بڑے ہوشیار تھے، اس نے کہہ دیا کہ تم بتا دینا کہ وہ کسی غریب کے گھر نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ مالدار کو ترجیح دیتے ہیں، حسب و نسب کو ترجیح دیتے ہیں، دیندار کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ دیندار عورت کو ترجیح دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نیک بیوی اگر گھر میں آئیں گی تو آپ کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مدد کریں گی۔ ہاں سنیے، اب ہم نے مان کے چلیے دیندار عورت کو ترجیح دے دیے، لیکن شادی کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، شادی کی رسمیں کیا ہونی چاہیے، ان کا رواج کیا ہونا چاہیے، آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شادی اسلام میں دیکھ کر کرنی چاہیے۔ جو لڑکا شادی کرے گا اسے چاہیے کہ اپنے ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے، لیکن معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ کوئی لڑکا اگر ڈائریکٹ دیکھنے چلا جائے تو اسے لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں اور عیب سمجھتے ہیں کہ لڑکا خود ہی دیکھنے کے لیے آئے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام مغیرہ ابن شعبہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے پوچھا، آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کے لیے ایک لڑکی کو پیغام دے رہا ہوں، نکاح کا پیغام دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے مغیرہ، کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ کیا اپنے ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اذهب فانظر الیہا، جاؤ ان کے گھر جاؤ اور اس ہونے والی بیوی کو ایک نظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو اس حدیث سے پتا چلا، اس واقعے سے پتا چلا کہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت مغیرہ اس کے گھر جاتے ہیں اور ایک انصاری عورت سے ملاقات کرتے ہیں اور اس انصاری عورت سے کہتے ہیں کہ مجھے اس لڑکی کو ایک بار دیکھنے کا موقع دیا جائے، ایک بار دیکھنے دیا جائے تاکہ میں ان سے دیکھ لوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ انصاری عورت جاتی ہے اور ان کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ اے فلاں، تمہاری بیٹی کو دیکھنے کے لیے مغیرہ آئے ہیں، تمہارے ہونے والے داماد آئے ہیں۔ لیکن مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کو دکھائیں۔ میرے بھائیوں، یہاں تو اگر تھوڑی سی بات اگر بھنک بھی اگر لگ جائے کہ ان کے ساتھ شادی ہونے والی ہے تو سالہ سال فون پر باتیں چل رہی ہیں، ماں اپنی بیٹی سے بات کرا رہی ہے ہونے والے داماد سے، یہ سسٹم ہے۔ اور وہاں ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے گئے تو پھر بھی وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ لڑکی پس پردہ یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی
اور وہ سمجھ گئی تو اس نے کہا اے مغیرہ، اے میرے ہونے والے شوہر، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر نبی نے تمہیں بھیجا ہے، میں تمہیں قسم دیتی ہوں اگر نبی نے بھیجا ہے تو تم مجھے ایک مرتبہ دیکھ لو، اگر نہیں حکم دیا تو تم مجھے مت دیکھو۔ مغیرہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اس لیے میں نے اسے ایک نظر دیکھ لیا، میں نے اسے ایک نظر دیکھ لیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز سے پتا چلا کہ اگر ہم کسی سے شادی کریں تو ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیں میرے بھائیوں۔ اب ہم اس کو دیکھ بھی لیے، اب شادی ہونے والی ہے، اب شادی ہونے والی ہے۔ شادی سے پہلے 2-3 دن پہلے ہی ہلدی کی رسم ہوتی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہلدی کی رسم ہمارے شیرشاہ بادی قوم کے اندر کسی کی یہاں تو ہفتوں تک چلتی ہے، کسی کی یہاں 3 دنوں تک چلتی ہے۔ ہلدی لگائی جاتی ہے، لڑکیوں کو آپس میں سہیلیاں، لڑکی کو آپس میں سہیلیاں لگاتی ہے، لڑکوں کو ان کے بھابھی لگاتے ہیں، ان کے پھوپھو لگاتے ہیں، ان کے بہن لگاتے ہیں، دیگر عورتیں ان کو ہلدی لگاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، ہلدی لگانا جائز نہیں ہے، اور یہ پرمپرا ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ تو ہندو مذہب کی پرمپرا ہے، یہ تو ہندو مذہب کی رسم ہے میرے بھائیوں، اور یہ رسم ہندو مذہب سے لی گئی ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں کہ ان کے کپڑوں میں سرد رنگ زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا، لیکن میرے بھائیوں یہ دلیل صحیح نہیں، یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے کپڑوں میں زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں عورتیں خوشبو استعمال کیا کرتی تھی، عورتیں پیلے رنگ کا استعمال کیا کرتی تھی، ان کی بیوی کا رنگ ان کے کپڑوں میں لگ گیا ہوگا، اگر ان کے بدن میں لگا ہوا ہوتا تو ہم یہ استدلال کر سکتے تھے، لیکن ہاں اس چیز سے استدلال نہیں ہو سکتا ہے، استدلال نہیں کر سکتے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے میں، عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے میں زعفران لگا ہوا تھا تو ہم بھی اپنے ہونے والے شادیوں میں اپنے لڑکوں کا، اپنے بھائیوں کا یا خود کے جسم میں ہلدی لگائے، مہندی لگائے۔ پہلی بات کہ مردوں کے لیے زعفران استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے میرے بھائی، اگر لڑکیاں لگانا چاہیں ہلدی تو پھر وہ خود استعمال کریں گی، سہیلیاں انہیں استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہو گئی، اگر ان طریقوں سے میرے بھائیوں شادی ہوگی تو اس شادی میں برکت ہوگی، لیکن ہم نے اگر شروع ہی سے کام گڑبڑ سربر کرتا رہا، ناجائز طریقوں سے شادی کرتے رہے، ان کی رسومات کو نبھاتے رہے تو ان شادی میں برکت نہیں ہوگی۔ اور یہ رسم آئی کہاں سے ہلدی کی؟ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رسومات نہیں نبھائے جاتے تھے، یہ ہندوستان کی پرمپرا ہے۔ ہندو دھرم کی کتاب کے انوسار جب بھی کوئی شبھ کام کیا جاتا ہے، کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے، شبھ کاریوں کو کیا جاتا ہے، شبھ کام، تو بھگوان وشنو کا پوجن کیا جاتا ہے، بھگوان وشنو کا پوجن کیا جاتا ہے، اور اس کی پوجا میں، بھگوان وشنو کی پوجا میں یہ ہلدی جو ہے یہ وشیش مہتو ہے۔ تو دھارمک مانیتا انوسار یہ جو ہلدی ہے میرے بھائیوں، ان کے عقیدے کے مطابق دلہا اور دلہے کو نظر بد سے بچائے جانے کے لیے وہ لوگ ہلدی رسم اختیار کرتے ہیں، لیکن ان پرمپراؤں کو مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اسلام کی یہ پرمپرا نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں شادی کے موقع پر جہیز کی بھی رسومات اسلام سے لی گئی ہے، اور جہیز فاطمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں ہار دیا، حضرت خدیجہ کے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں سے استدلال کرنا جائز نہیں
نہیں ہے، ان چیزوں سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم نے جائز طریقے سے شادی کر کے لیا ہے تو میرے بھائیوں یقین جانیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے لوگوں، اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کیے، اس لیے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس لیے کہ تم اس سے ٹھنڈک حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دیے، الفت قائم کر دیے، اس نے تمہارے درمیان رحمت قائم کر دیے، اس نے تمہارے درمیان محبت قائم کر دیے، الفت قائم کر دیے، رحمت قائم کر دیے۔ میرے بھائیوں کیسے الفت قائم کیے؟ مفسرین لکھتے ہیں شروع میں جب نوجوان شادی کر کے لاتا ہے، شروع میں نوجوان شادی کر کے لاتا ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہاں جب وہ جوانی کی پیریڈ کو ختم کر دیتے ہیں، گزر دیتے ہیں، جوانی کی پیریڈ ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے اوپر رحمت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 50 سال کی عمر میں پہنچ گیا، کوئی بزرگ 50 سال کی عمر کو ہو گئے اور ان کی بیوی مر گئے، اس انسان سے جا کر پوچھے ایک بیوی کی قیمت کیا ہے، ایک بیوی کا احساس کیا ہے، ایک بیوی کا درد کیا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں ان کے اندر جوانی نہیں ہے، ان کے اندر خواہش نہیں ہے، پھر بھی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی چیز کو رحمت کہا گیا ہے، اسی چیز کو رحمت کہا گیا میرے بھائی۔ لیکن جب دیندار بیوی آئیں گے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اے اللہ کے رسول کوئی بہتر عمل بتائیے، کوئی بہتر کام بتائیے جس کو کرنے کے بعد ہم اپنے کردار کو اچھا بنا لیں، ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں، جس کو کرنے کے بعد ہم افضلیت کا درجہ حاصل کر لیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ قلب شاکر، اے میرے صحابہ جس کا شکر گزار دل ہو، وزوجۃ مؤمنۃ، اور جس کی ایسی مومنہ بیوی ہو، ایسی بیوی ہو تعینہ، جو ان کی مدد کرے ان کے ایمان کو، علی ایمان ہی، ایمان کو پختہ تر بنانے میں۔ اگر بیویاں ہماری نیک ہوگی تو میرے بھائیوں آپ کو دیندار اور ایمان کے راستے میں چلنے کی دعوت دے گی۔ اگر بیویاں نیک ہوگی، حدیثوں میں کہا گیا ہے الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا، دنیا سامان ہے اور دنیا کی بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ دنیا سامان ہے اور دنیا کی بہترین سامان اور سب سے بہترین سامان وہ آپ کی نیک بیوی ہے میرے بھائی۔ تو بیوی سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں تم بیویوں کے ساتھ بود و باش طریقے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ یہ مت سوچو کہ ہم جو چاہیں کھا لیے، جو چاہیں پی لیے اور بیوی کو مارتے رہیں، بیوی کو ستاتے رہیں۔ نہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کی قسم بیویاں رحمت ہے، بیوی آپ کے گھر میں برکت لے کر آتی ہے۔ آپ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ جب آپ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ آپ کے گھر کو اچھا رکھیں گے۔ ہاں اگر بیوی کے اندر کچھ چیزیں آپ کو خراب لگے اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو، کسی مومن کو الگ نہ کرے، ان سے جدائیگی اختیار نہ کرے۔ ان کرہ منہا خلقا ورضی منہا آخر، اگر ان کی کوئی عادت تمہیں خراب لگے، ان کی کوئی خصلت تمہیں خراب لگے تو ضرور ہے ان کی کوئی خصلت تمہیں اچھی بھی لگیں گے۔ مثلا بیوی اگر کھانا بنانے میں کمزور ہے،
تو آپ کے کپڑے دھلنے میں اچھے ہوں گے, آپ کے بچوں کی تربیت کرنے میں اچھے ہوں گے, آپ کے گھر کو سنبھالنے میں اچھے ہوں گے. اس لیے بیویوں کی اگر کچھ عادت تمہیں خراب لگے تو کچھ ضرور اچھے لگیں گے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ایک شوہر آئیڈیل شوہر بنیے اور اپنے بیویوں کے نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کیجئے, اپنے اہل و عیال میں اچھا بننے کی کوشش کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے لوگوں تم اپنے گھروں میں اچھا بننے کی کوشش کرو, اپنے اہل و عیال میں اچھا بننے کی کوشش کرو. تم یہ سوچو کہ ہم اپنے گھر میں اچھا بنیں. اپنے گھر میں اگر اچھا بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ دوسروں کے وہاں بھی اچھا بنیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں محلے میں جائیں گے تو نرمی سے پیش آئیں گے, لیکن گھر میں آئیں گے تو بری نظر سے پیش آئیں گے. ان کی حرکتیں بری ہوں گی, ان کی نظر غلط ہوں گی, وہ اپنے بیویوں پر چڑچڑاپن کریں گے, اپنے بیویوں کو مارتے رہیں گے, اپنے بچوں کو ستائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک مثالی شوہر کی یہ پہچان نہیں ہے, ایک مثالی شوہر کی یہ پہچان نہیں ہے. بیویوں کا تو حق یہ ہے, مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتقوا اللہ فی النساء, اے لوگوں تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اس لیے کہ تم نے اسے اللہ کی امان میں حاصل کیا ہے, اللہ کی امان میں لیا ہے. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ, اور تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ کے کلمے کی بنیاد پر حلال کیا ہے. تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ کے کلمے کی بنیاد پر حلال کیا ہے. دو عورت کھڑی ہے, دو عورت آپ کے پاس ہے, لیکن آپ نے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ایک کو حلال نہیں کیا ہے. آپ ان کے ساتھ کھیل نہیں سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو زنا ہوگا, آپ سے گناہ ہوگا. لیکن میرے بھائیوں, اگر کسی عورت سے آپ نے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, تم اس عورت سے اللہ کے سلسلے میں ڈرتے رہو, تم ڈرو اللہ کے اس عورت کے سلسلے میں میرے بھائیوں, اس لیے کہ تم نے اس کو اللہ کے امان کے ذریعے سے حاصل کیا ہے. ہاں, اور تمہارا بھی حق یہ ہے کہ تم جس کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے بستر میں آئے, تمہاری بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو تمہارے بستر پہ آنے نہ دے, اس کو تمہارے بستر پہ نہ آنے دے. ہاں, اور تمہارا بھی یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ آنے نہ دے, اور تمہاری بیوی کا حق یہ ہے اگر وہ آنے بھی دے, اگر کوئی وہ غلط کام بھی کرے تو تم اس کو مارو جائز ہے, لیکن اتنا مار نہ مارو, اتنی لاٹھی نہ چلاؤ, اتنے ڈنڈے نہ چلاؤ کہ ان کے جسم میں نشان پڑ جائے, ان کے جسم میں داغ ہو جائے. اتنا نہ مارو کہ ان کے جسم میں داغ ہو جائے. میرے بھائیوں, انت تعما اذا تعمتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو تم کھانا کھاؤ, جس معیار کا کھانا کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ. وَتَخْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, اور جو کپڑا تم پہنو, جس معیار کا کپڑا پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. وَلَا تُقَبِّحْ, اور بیوی کو گالی نہ دو, بیوی کو گالی گلوچ نہ بکو. میرے پیارے ساتھیوں, اگر کچھ ان سے غلطیاں ہی ہو جائے تو میرے بھائیوں, گھر کی بات گھر میں رکھو. وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اور گھر کے علاوہ انہیں کسی دوسری جگہ میں جگہ نہ دو, گھر سے باہر نہ کر دو. گھر کی بات گھر میں رہنے دو, اس کو باہر نہ کرو. میرے بھائیوں, ضرورت پڑے مارو, ہلکی مار مارو, لیکن اتنا نہ مارو کہ ان کے جسم میں داغ ہو جائے. یہ بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے. ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی حق ہے, ہمارے ہی پیر دباتے رہے, ہمارا ہی سر دباتے رہے. نہیں, بیوی کا بھی حق ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. میرے بھائیوں, آپ کا جس طرح بیوی پر حق ہے, بیوی کا بھی حق آپ پر, بیوی کا بھی حق آپ کے اوپر ہے. ہاں, کسی نے لکھا ایک درجہ آپ کا زیادہ حق ہے. ایک درجہ وہ کیا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ایک درجہ آپ کے اوپر زیادہ حق بنتا ہے. وہ حق یہ ہے, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. اے لوگوں, اے نوجوانوں, اے مردوں کی جماعتوں, تم عورتوں پر حاکم ہو, تم عورتوں کے اوپر قوام ہو, تمہارے
ذمہ داری ہے کہ تم باہر سے کھانا لاؤ, تمہاری ذمہ داری ہے تم کما کر لاؤ. بیویاں گھر میں کھانا پکائے گی لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ باہر سے کما کر لاؤ. تم ان کے اوپر حاکم ہو, وہ تمہارے اوپر حاکم نہیں ہے. یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے. آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ مسجد تک نہیں جا سکتی ہے. اتنا آپ کے اوپر, آپ کا حق اتنا ان کے اوپر ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہی وہ مسجد جا سکتی ہے. آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے. آپ اگر پرمیشن دیں گے تو وہ نفلی روزہ رکھیں گے. میرے بھائیوں, آپ اجازت دیں گے تو وہ مسجد میں نماز ادا کرنے جائے گی. اتنا آپ کا بھی حق ہے, ان کا بھی حق ہے. دونوں کا حق برابر ہے لیکن آپ کا زیادہ ہے اس لیے کہ آپ حاکم ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مثالی شوہر بنے, لیکن عورت کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی اطاعت کرے, آپ کی فرما برداری کرے. میرے پیارے ساتھیوں, اذا صلت المرأة خمسها, کوئی عورت اگر 5 وقت کی نماز ادا کرے, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کرے. اذا صلت المرأة خمسها, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کرے. واحسنت فرجها, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. وصامت شہرها, اور رمضان مہینے کا روزہ رکھتا رہے. واطاعت زوجها, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. ایسی عورتوں سے آواز دی جائے گی, کل قیامت کے دن کہا جائے گا, پکارا جائے گا, قیل ادخل الجنہ, اے عورتوں داخل ہو جاؤ, جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. ما شئت من ای ابواب الجنہ, جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ, جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. کن عورت سے کہا جائے گا؟ جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے, رمضان مہینے کا روزہ رکھتا رہے, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. میرے پیارے ساتھیوں, ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جس دروازے سے کہو. لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے بیویوں کے نظر میں اچھا بنے جس طرح اللہ کے رسول تھے. آپ نے حدیث کے اندر فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے لوگوں, میں اپنے پریوار میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. تم بھی کوشش کرو کہ اپنے پریوار میں, اپنے کنبوں میں, اپنے قبیلوں میں, اپنی بیویوں کے نظر میں اچھا بنو, اپنی بیویوں کے نظر میں, اپنے خاندان میں اچھا بننے کی کوشش کرو. میں تو اپنے پریوار میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, مثالی شوہر کی پہچان دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں. حضرت عائشہ حالت حیض میں ہوا کرتی ہے, پیریڈ میں ہوا کرتی ہے, لیکن میرے بھائیوں, حضرت عائشہ جس گلاس میں پانی پان کرتے ہیں, اس گلاس کو اپنے ہونٹوں تک لے جاتے ہیں. جس جگہ پہ ہونٹ لگاتے ہیں, جس جگہ پہ لب لگاتے ہیں, جس جگہ پہ منہ لگاتے ہیں, اسی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگا کر پانی پیا کرتے ہیں. اسی جگہ پہ آپ پانی پیا کرتے ہیں. اس زمانے میں عورتیں اگر پیریڈ میں ہوا کرتی تھی, اس کو لوگ دور رکھتے تھے. ان کا کمرہ الگ کر دیا جاتا تھا, ان کے یہاں الگ برتن دیا جاتا تھا, الگ برتن میں وہ کھانا کھایا کرتی تھی. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول کا اخلاق دیکھیے, اللہ کے رسول کا کردار دیکھیے. جس جگہ پہ حضرت عائشہ ہونٹ لگا کر پانی پیا کرتی تھی, اسی جگہ پہ آپ منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے. یہ ایک میاں بیوی کی پہچان ہے, ایک مثالی شوہر اور مثالی بیوی کی پہچان ہے. میرے بھائیوں, آج کے بعد سے ہم اپنی بیوی سے محبت کریں گے. ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. اور جس گوشت کو حضرت عائشہ اپنی زبان سے جس بوٹی کو کھایا کرتے تھے, جو بچ جاتا تھا, آپ اسی جگہ میں منہ لگا کر اسی گوشت کے بوٹی کو کھاتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن آج ہم ایک میاں بیوی کی محبت کو پہچان نہیں پائے ہیں. اس کی وجہ کہ ہمارے ان جہیز نے ان محبت کو قربان کر دیا ہے. یہ قربانی ہمارے ان جہیز نے ختم کر دیا ہے. یہ محبت چلی گئی ہے, یہ رحمت ختم ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو میں بتا رہا ہوں, ان جہیز نے ہمیں اور آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. اللہ کی قسم, آج اس محفل میں وعدہ کیجئے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. 3 بھائی تھا, ایک بہن تھی.
भाई रिश्ता आया कि 5 लाख रुपया लगेगा। भाई बड़ा है, ये भाई सोचता है कि 5 कट्ठा जमीन है, अगर मैं बेचकर अपनी बहन का निकाह न कराऊं, मेरी बहन मुझे जिंदगी भर गाली देंगे कि मेरे भाई की वजह से मेरा निकाह नहीं हुआ है, अच्छे घर में मेरी शादी नहीं हुई है। बाप से कहता है, बाप ये जमीन बेच दो, इस जमीन को बेचकर बहन का निकाह करा दो। बाप जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। बाप ने जमीन बेच दी, बाप ने दुकान गिरवी रख दिए, बाप ने घर को किराए पे लगा दिया। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा हुआ, ये 2 भाई थे, 3 भाई थे, ये कॉलोनी छोड़ दिए, ये झारखंड छोड़ दिए, ये चांदपुर छोड़ दिए, दिल्ली चले गए कमाने के लिए। घर में 2 छोटे छोटे और भाई हैं। ईद का टाइम आया, उनके पास एक नया कपड़ा नहीं है, उनके पास एक नया कुर्ता नहीं है। ये बहन उस ईद के मौके पे घर आई, अपने शौहर को लेकर घर आए। 10,000 रुपया दिया जाता है, ससुर 10,000 रुपया देता है, फिर भी ये खुश नहीं होते हैं। ये जालिम शौहर खुश नहीं होते हैं, ये जालिम दामाद खुश नहीं होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस बहन ने अपने छोटे छोटे बच्चे पर गौर किया और छोटे छोटे बच्चे की तरफ देखा, कहने लगे, आए मेरे छोटे छोटे भाई, क्या तुम्हें नया कपड़ा नहीं मिला है, क्या तुम्हें नया कुर्ता नहीं मिला है? छोटे छोटे बच्चे जवाब देते हैं, आए मेरी बहन, क्या मैं बताऊं, मैंने अब्बू से कहा था कि नया कुर्ता दो, लेकिन अब्बू कह रहे हैं ये तो ईद उल फितर है, बकरीद जब आएगा तो तुम्हें नया कुर्ता दूंगा। इस बहन की नजर अपने बाप के जिस्म पर पड़ती है, अपने बाप के जिस्म के कपड़े के ऊपर पड़ती है। बाप एक फटी और पुरानी लुंगी पहनी हुई है, बाप से कहती है, ओ मेरे बाप, आपके पास फटी और पुरानी लुंगी है, ये ईद का टाइम है, ये त्योहार का टाइम है, आपके पास एक नई लुंगी नहीं है, आपने नई लुंगी क्यों नहीं ली है? बाप थोड़ी देर के लिए मुस्कुराती है और कहने लगे, बेटी ये लुंगी तो नहीं है, हालांकि लुंगी पुरानी है, लेकिन बाप मुस्कुरा दिया और कह रहे हैं, ओ मेरी बेटी, ये लुंगी पुरानी, ये लुंगी नहीं है, ये मैं झाड़ी में गया था, झाड़ी से टकराने के बाद ये लुंगी फट गई है, लेकिन हालांकि लुंगी नहीं है, लेकिन वो लुंगी नहीं थी, फटी थी। उस बहन को पता चल गया, उस बेटी को पता चल गया कि मेरा बाप फकीर हो गया है, मेरा बाप गरीब हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, इन जहेज ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। वो बहन समझ गए, घर में खुशियां चली गई, बरकत खत्म हो गई, जल्दी जल्दी घर गए और अपने शौहर से जुदाई इख्तियार करना चाहे। क्या जालिम शौहर, डकैत शौहर, चोर शौहर, मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं। जो 5 लाख रुपया लिया था, ये शौहर समझ गए कि मेरे बाप ने खर्चा कर दिया। बाप से जाकर कहता है, बाप मुझे 5 लाख अभी चाहिए, मैं उनके घर में वापस करता हूँ। उनके बाप के यहाँ से खुशियां चली गई, उनके घर में बरकत चली गई। मेरे प्यारे साथियों, टाइम खत्म हो गया, मैं यही से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारिल्लाह हमें और आपको एक मिसाली शौहर और मिसाली बीवी बनने की तौफीक अता फरमा, हमें इस्लाम के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमा और ऐसी शादी फरमा जो इस्लाम में जायज़ है, जिन शादियों में बरकत है, जिन घरों में खुशियाँ है, वैसी शादी हमें नवाज। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।